السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پارہ کا سبق ہے سورہ طارق۔ آج ہماری ہوگی، سارے حضرات توجہ فرمائے۔ قرآن شریف کے پڑھنے کے لیے، درست پڑھنے کے لیے قواعد کے اعتبار سے قرآن شریف پڑھنا ضروری، مخارج کے اعتبار سے قرآن شریف پڑھنا ضروری، بلند آواز سے قرآن شریف کا پڑھنا ضروری، اور ایک سبق کو کئی مرتبہ پڑھنا ضروری تاکہ سبق کے اندر روانگی آئے۔ عام طور پر جو ہے کئی مرتبہ نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے تو روانگی نہیں آتی ہے، اور اٹک کر کے توڑ کر کے آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے، روانگی لانے کے لیے جو ہے، ایک سبق کو کئی مرتبہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو چلیے آج سورہ طارق کا ہمارا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زیم بولتے جیم سے گنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا ہا اور یہ چھوٹا ہا۔ والسماء، سین پر تشدید ہے، سین کو واو سے ملائیں گے، الف لام پہ کوئی نشانی نہیں۔ والطارق، والطارق ہے، آگے آیت آ گئی، زیر جزم بن جائے گا۔ والسماء والطارق، تو صاف نکالنا، پر کرنا، قوف پر کرنا، حمزہ صاف نکالنا۔ جب آیت کے بیچ میں حمزہ آتا ہے، جب جلدی پڑھتے ہیں تو حمزہ کی ادائیگی درست نہیں ہوتی، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا۔ وما ادراک ما الطارق، وما پر مد ہے، کھینچیں گے 4 الف کے برابر، حمزہ صاف، را پر، مطا، تو کو میم سے ملائیں گے، اس صورت میں یہ الف اور الف لام نہیں پڑھا جائے گا۔ مطارق، آگے چلیے۔ النجم الثاقب، الف پر کوئی نشانی نہیں ہے تو آیت کے شروع میں آنے کی وجہ سے الف پر زبر لگا دیں گے اور نون کو الف سے ملا دیں گے، اور نون مشدد گنہ ہوگا۔ النجم الثاقب، آگے چلیے۔ ان کلو، ان کو میں اخفاء کی گنہ ہوگا، کلو لام پر تشدید 2 مرتبہ پیش ہے، جلدی پڑھیں گے۔ ان کلو نفس لما، سین کے نیچے 2 زیر ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام بلا غنہ کے 2 حروف ہے، لام اور را۔ اس قاعدے کو اچھے طریقے سے سمجھیں ہم کہ جہاں پر بھی نون پر جزم ہو، جیسے یہ نون پر جزم ہے، یا 2 زیر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، اور اس کے بعد والا حرف لام اور را آ جائے، تو اس صورت میں نون ساکن اور تنوین کی آواز ختم، نہیں پڑھیں گے ان کو۔ نفس لما علیہا حافظ، ایک ساتھ بولیے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، حافظ چھوٹا اور بڑا ہا صاحب نکالیں گے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ینظر گنہ ہوگا، انسان گنہ ہوگا، مما گنہ ہوگا، خلق، خلق من ماء دافق، مما ادغام مع گنہ، نون ساکن کے بعد ادغام مع گنہ، 4 حروف ہے، واو یا میم نون، یا میم آ گیا ہے، نون ساکن کی آواز یہاں پر بھی ختم لیکن گنہ ہوگا۔ من ماء دافق یخرج من بی، نون ساکن کے بعد با گیا اقلاب، نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل دیں گے۔ دیکھو اس صورت میں چھوٹا سا میم اوپر بنا ہوا آتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اس طریقے سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، چھوٹا ہا بسا نکالے، صاف ادا نہیں ہوتا، بہت سی مرتبہ ملا کر پڑھتے جب۔ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، پر کریں گے، را پر جزم آ جائے گا، وقف کریں گے تو را ساکن ہو گیا، را ساکن سے پہلے زیر آ گیا، را باریک۔ تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، 2 زیر کے تنوین کے بعد واو آ گیا، ملا دیں گے، تنوا نہیں پڑھیں گے، یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں عام طور پر۔ قوت ولا ناصر، گنہ بھی ہوگا، آواز ناک میں جائے گی۔ والسماء ذات الرجع، را پر، اور را پر تشدید اور را کو تا سے ملائیں گے، الف لام خالی، الف لام کو نہیں پڑھیں گے، ذال اچھے سے نکالیں گے باریک۔ والارض ذات الصدع، دونوں پاس میں آگے، ضاد پر ذال باریک، صاد پر۔ انہ لقول فصل،
صاف نکالیں گے. ان پر تشدید نون پر گنہ ہوگا. لقو حلق کے پر زور ڈال کر کے لقولو گنہ ہوگا. وما هو بالهزل ہاں صاف نکالیں گے گلے کے نیچے والے حصے سے, سینے کے طرف والے حصے سے. بالهزل انہم یکیدون کیدا. کاف سے پہلے کاف کے نیچے زیر, اس کے بعد یا ساکن یا مدہ, کاف کے اوپر زبر, اس کے بعد یا ساکن یا لین. دونوں میں فرق کرے, پہچانے ہم اچھے سے. وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. رویدن لکھا ہوا ہے, آگے آیت ہے, دو زبر علی مدہ بن جائے گا. رویدا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اس طریقے سے سارے قواعد کو سامنے رکھ کر آج والے سبق میں خاص طور سے ادغام بلا گنہ, ادغام مع گنہ, جیسے یہاں ادغام بلا گنہ ہوگا, یہاں ادغام مع گنہ ہوگا, ان سبق کو اچھے طریقے سے سمجھیں. سارے قواعد اور مخارج کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے قرآن شریف کو بہترین انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.